أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أعظكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وإذا من أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل يصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. صدق اللہ. ثم انشانا، اس کے بعد پھر ہم نے اٹھایا پیدا کیے، من بعدہم ان کے بعد، قرنن آخرین دوسری قومیں یا دوسرے لوگوں کو ہم نے اس کے بعد پیدا کیا. فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا، فَأَرْسَلْنَا اور پھر بھیجے ہم نے، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، عن اعبدوا اللہ، تو اس نے کہا کہ تاکہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی بھی الہ، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو. قال الملأ من قوم الذين كذبوا، اور کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا ان کی قوم میں سے، فَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور جنہوں نے جھٹلایا آخرت کی ملاقات کو، یعنی آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا. وَأَتْرَفْنَاهُمْ، اور ہم اور خوشحالی دی ہم نے انہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی خوشحال رکھا تھا. ما هذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر ایک انسان تمہاری ہی طرح کا، یاکل مما تاکلون، کھاتا ہے وہ اس میں اسی طرح، تاکلون جس طرح تم کھاتے ہو، منہ یعنی اسی میں سے کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور یشرب مما تشربون، اور پیتا ہے اسی میں سے جو تم پیتے ہو. وَلَئِنْ أَتَاتُمْ، اور اگر، اور اگر تم نے اطاعت کی اس کی، بشرم مثل اپنے ہی جیسے کسی انسان کی، انکم تو بے شک تم، اذن اس وقت، لخاسرون یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہوگے. عائدکم کیا وہ وعدہ کرتا ہے تم سے یا وہ تمہیں ڈراتا ہے، انکم کہ بے شک تم، اذا متم جب تم مر جاؤ، جب تم مر جاؤ گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا اور تم ہو جاؤ گے مٹی، وَإِذَامًا اور یعنی ہڈیاں تمہاری گل جل جائیں گی، انکم مخرجون تو یقیناً تم اٹھائے جانے والے ہو. ہیہات لما توعدون، بہت دور ہے، بہت دور، یعنی ناممکن ہے، ناممکن ہے، لما توعدون جس کا وہ تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ان ہی نہیں ہے یہ مگر یہ
حیات دنیا یہی دنیا کی زندگی، نموت و نہ اسی میں ہم مرتے ہیں اور اسی میں ہم پیدا ہوتے ہیں، وما نحن بمبعوثین اور نہیں ہیں ہم یقین بالکل ہرگز اٹھائے جانے والے، ان ہوا الا یہ نہیں ہے یہ مگر رجل ایک انسان ایک مرد، افطرا علی اللہ کذبا جس نے باندھ لیا ہے جھوٹ اللہ پر، وما نحن اور نہیں ہیں ہم لہو اس پر بمؤمنین ہرگز ایمان لانے والے، قال تو رسول نے کہا رب انصرنی اے میرے رب مدد کر فرما میری، بما کذبون جس نے انہوں نے مجھے جھٹلا دیا، قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عما قلیل بہت کم ہے یعنی کہ تھوڑی ہی مدت ہے، لا یصبحن نادمین کہ وہ ہو جائیں گے وہ ہوں گے نادم پشیمان، فاخذتهم فاخذتهم الصیحة پکڑ لیا انہیں ایک چیخ نے، بالحق حق کے ساتھ، فجعلناہم اور ہم نے بنا دیا انہیں غثاء کوڑا کرکٹ، کیا کہتے ہیں کوڑا کرکٹ کو، جیسے کھیتی کو کاٹ کے رکھ دے اس میں جو کوڑا کرکٹ بچ جاتا ہے اس کو بھی، یا جو کوئی سیلاب آئے اور سمندر کے کنارے جو جھاگ سے سیلاب کے ساتھ کوئی کوڑا کرکٹ آ کے دریا کے کنارے لگ جاتا اس کو کوئی نہیں پوچھتا، وہ اس کو کہتے ہیں غصہ، فبعدا للقوم الظالمین اور بہت دوری ہے یا لعنت ہے پھٹکار ہے للقوم الظالمین ظالم لوگوں کے لیے۔ تم جیسے ہم کل پڑھا ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا اور پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا، تو اس میں بتایا گیا ہے کچھ بڑی نشانیاں، مگر لوگ جو ہیں وہ اصل میں کوئی تاریخ سے سبق حاصل کرتا نہیں ہے، تو یہاں پھر یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ دے دیں کہ ثم انشأنا من بعد قرنا، پھر ہم نے اس کے بعد دوسری قوموں کو دوسرے لوگوں کو اٹھایا، تو ان کے بعد جو قوم آئی ہے نوح علیہ السلام کے بعد وہ قوم عاد ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ جی وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، کہ یاد کرو اس کو جب ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا، یعنی کے بعد جانشین بنایا قوم نوح کے بعد، تو یہ کہا گیا عاد کے یعنی کہ جو ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی ان سے کہا گیا ہے، تو یہ ان کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ جب ہم نے ان کو اٹھایا تو ان کا بھی یہ کہ ہم نے پھر ان میں رسول بھیجا، رسول کا نام نہیں جائے گا یہاں پہ، لیکن عاد کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، من انہی میں سے، یعنی یا ہمیشہ رسول انہی قوم میں سے بھیجا جاتا ہے، انہی کی قوم میں انہی میں سے ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتے ہیں، اس کو رسول بنا دیتے ہیں تاکہ وہ ان کو ان کا اللہ کے ایک توحید کی طرف بلائے، ان کو تعلیم دے، ان کی تزکیہ کرے، تو ان کا ہر نبی کی یہی ایک تعلیم رہی، یعنی عبد اللہ کہ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی بھی معبود اس کے سوا نہیں ہے، افلا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی کہ تمہیں ڈر لگتا ہی نہیں کہ تم اس کے اللہ کے سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے اس کے ہوتے ہوئے تم دوسروں کی عبادت کرتے ہو، تو یہ پھر ہوتا یہ ہے کہ ہر قوم میں اسی طرح ہوا کہ قال الملأ من قوم الذین کفروا، سرداروں نے اس کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا ان کی قوم میں سے، اور وہ وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ اور جنہوں نے جھٹلایا آخرت کو، یعنی کہ یہ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ تیسرا ہے کہ ان کو خوشحالی دی ہم نے دنیا کی زندگی میں، تو ہمیشہ ہوتا یہ رہا کہ پیغمبر کی ہمیشہ مخالفت کرنے کے لیے اٹھنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو قوم کے سردار یہ چودھری وڈیرے یہ ہوتے ہیں، یہی ہوتے ہیں ہمیشہ سے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ کیونکہ ان کے مشترکہ گمراہی تو یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہوتے ہیں، اور پھر ہوتا ہے کہ یہ آخرت کے منکر تھے، اس لیے اپنے آپ کو کسی ذمہ داری اور جواب دہی کا وہ ان کو کوئی ڈر تھا ہی نہیں، تو اسی لیے پھر وہ دنیا کی زندگی پر بالکل فریفتہ تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ خوب خوشحالی بھی دی تھی، یعنی وہ مادی فلاح و بہبود کی بلند تر کسی چیز کے قائل ہی نہ تھے، پھر اس میں جیسا ہم نے بتایا جس گمراہی کی بالکل ہی غرق ہو گئے، اس میں یہ آسودگی اور خوشحالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی، جو وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمارے برحق ہونے کی دلیل ہے، یہ وہ تو اپنے نظام کو اور طرز زندگی کو غلط کا ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کہ اس کے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، کیونکہ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ کامیابیاں ہمیں اسی لیے تو مل رہی ہیں
کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اسی لیے ہمیں کامیابی نصیب ہو رہی ہے۔ حالانکہ انسان کی تاریخ جو ہے وہ بار بار اس حقیقت کو دہراتی ہے کہ دعوت حق کی مخالفت کرنے والے ہمیشہ انہی تین خصوصیات کے حامل رہے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو یعنی کہ جو وہی لوگ جس میں یہ تین ہیں، جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کو جھٹلایا اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشحالی دی، یہ تین خصوصیات ہوتی ہیں ان کو۔ تو یہی وہ لوگ ہیں، یا ہر دفعہ بتا بھی دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا کہ انسانی طرف یہ لوگ ہوتے ہیں، اور پھر وہ دیکھ بھی لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے پیغمبر کو سرخرو کرتے ہیں اور ہمیشہ قومیں تباہ ہو گئیں، اور یہی حال اس وقت، یہی منظر وہاں پہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں، اور آپ انہی کی اصلاح کی کوشش فرما رہے تھے، مگر قوم جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہوتی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہوا کہ وہ لوگ جو انہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے آخرت کو جھٹلا دیا اور خوشحالی تھی تو وہ پھر دنیا کی زندگی میں مگن تھے، تو انہوں نے کہا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ ایک تم ہی جیسا ایک بشر ہے، اس میں کوئی خاص بات کیا ہے؟ یا کلو مما تاکلون منہ، وہی کھاتا ہے جو تم لوگ کھاتے ہو، ومنہ یشرب مما تشربون، وہ اسی طرح اسی میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اسے کس چیز کی برتری ہے؟ اب یہ بھی آگے ولائی نتا تم، اگر تم نے اطاعت کی بشر اپنے ہی جیسے کسی انسان کی، انکم لذل خاص، تو پھر تم جو ہے وہ تم تو یقیناً خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ یعنی یہ ان کی عجیب حالت ہوتی ہے، یعنی کہ یہ عوام کو ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں جن سے وہ لوگ متاثر ہوں، تو ان کی اگر ان کو متاثر، کیونکہ ان کو متاثر کرنا ہے، ورنہ پھر ان کی سرداری چلے گی کیسے؟ تو انہوں نے تقریریں کر کر کے عوام کو بہکانا شروع کر دیا ہے کہ اور یہ بھی کہ جیسے ہم اوپر پڑھا ہے کہ سرطان نے قوم کے نوح کا جو ذکر ہوا، وہ انہوں نے تو کہا کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے پیغمبری غمبری کچھ نہیں ہے، محض یہ اقتدار کے بھوک ہے، یعنی وہ اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ذرا غور کرو تو آخری شخص تم سے کس چیز میں مختلف ہے؟ ویسا ہی گوشت پوش کا آدمی ہے جیسے تم ہو، کوئی فرق اس میں اور تم میں ہے نہیں، پھر کیوں یہ بڑا بنے اور تم اس کے فرمانبردار اطاعت کرو؟ یعنی یہ کمال کی ایک منطق اور دلیل آپ سمجھتے ہیں سرداروں کی عجیب سی ایک دلیل ہے، کیونکہ اگر یہ تم لوگ ہماری اطاعت کرو تو درست ہے، لیکن اس شخص کا کہنا نہ مانو تو ناقابل قبول ہے، اس لیے کہ ہم تو پیدائشی سردار ہیں، تمہارے حکمران ہیں، ہمارا حکم تو تمہیں ماننا ہی پڑے گا، ہماری اطاعت تو تم پر لازم ہے ہی، مگر اس شخص کی اطاعت ہو نہیں سکتی کہ وہ تمہاری طرح کا انسان ہے۔ تو یہ دلیل دے تو یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ کہ فرشتے ہیں، وہ بھی تو انسان ہی ہیں، انہی کی طرح کہ وہ انسان ہے، وہ وہی کھاتے ہیں وہی پیتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں ہماری تو اطاعت کرو، مگر اس کی اطاعت کرنا جو ہے وہ پھر تم خسارہ میں ہی پڑ جاؤ گے۔ تو پھر یہ انسان ہوتے ہوئے اپنے جیسے انسانوں سے اطاعت اور فرمان برداری کی طاقت تو رکھتے ہیں، مگر کسی اور کی بات کو یہ مانے تو وہ پھر ان کو بڑی بری لگتی ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جب اگر اس کی بات مانی گئی، اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کا نبی ہوگا، تو وہ اس کا ایک وقت آئے گا کہ وہ ان پر سرخرو بھی ہوگا، اس کی بات مان لی جائے گی، تو ان کی سرداری پھر دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جو سردار بننے والے تھے، وہ عبداللہ بن ابی، اس پہ تو سر پہ تاج رکھا جانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، پہنچ گئے، اور یقینی بات ہے کہ جب نبی آ گیا تو نبی سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہوتا، تو ان کی سرداری وہ رہ گئی، تو ہمیشہ کے لیے پھر وہ منافق اسی لیے بن گیا۔ تو ان سرداروں کو بھی اپنی سرداری جاتی نظر آتی ہے، تو یہ پھر یہ قوم کو، عام لوگوں کو بہکا رہے ہوتے ہیں، ان کو بہکاتے ہیں، تو بتا یہ نہیں کہ یہ، اور پھر یہ کہتے ہیں آئدکم، وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ اگر تم، جب تم مر جاؤ گے اور تم مٹی ہو جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو پھر تم دوبارہ نکالے جاؤ گے، ہائی ہاتھ رمات ہوا، تو یہ تو بہت دور کی بات ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے وہ جو تم سے وعدہ کیا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ بس ان کی نظر میں یہی ہے، ان ہی الا حیاتنا دنیا، کہ بس یہ دنیاوی زندگی ہے، اسی میں ہم مرتے ہیں، اسی میں ہم چلے جائیں گے، کوئی اور آ جائیں گے، اسی میں لوگ آتے رہتے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، وَنَحْنُ، اور ہمیں یقیناً ہم اس بات پہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں، ہمیں اس بات پہ تو ہمیں اٹھایا جائے گا ہی نہیں، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، ہرگز ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو شخص ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، وما نحن له بمؤمنین، اور جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ہم اس پر ہرگز ایمان لانے والے نہیں، یعنی پہلے تو اللہ کے رسول کو جھٹلایا، اور اب اس آیت میں اس کے
دعوت یعنی قیامت کو جھٹلانے کا ذکر ہے، کہ یعنی کہ قیامت کو جھٹلا رہے ہیں کہ جب وہ آئے گی ہی نہیں، تو یعنی اس کے بعد کوئی جھٹلا دے، مرنے کے بعد دوبارہ جو زندہ کیا جانا ان کی نگاہ میں ناممکن تھا۔ حالانکہ اگر انسان سوچے تو پہلی دفعہ بنانے کے لیے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، دوبارہ بنانا تو کچھ مشکل ہے ہی نہیں۔ حالانکہ اس صورت میں ہم پڑھتے ہیں لقد خلق الانسان سے لے کر نوح علیہ السلام کے ذکر تک موت کے بعد زندگی ہی کے دلائل ہیں، مگر یہ قومیں جو ہوتی ہیں یہ انسان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بھی قادر ہے کہ وہ ہر انسان کو جس طرح پہلے پیدا کیا وہ تو دوبارہ اٹھا دے گا، اس کے لیے کون سا مشکل ہے۔ تو جب پیغمبر تنگ آ گئے تو اس نے دعا کر لی، ربی قال رب انصرنی بما کذبون، اے رب میری مدد کرو اس پر جس پہ میں جھٹلایا گیا ہوں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قال عما قلیل یصبحن نادمین، بس قریب تھوڑا ہی وقت ہے، تھوڑا قریب ہے کہ بس یہ نادم ہوں گے، یہ پریشان، یہ پشیمان ہوں گے، یعنی کہ یہ پشیمان ہوں گے، بس تھوڑا ہی وقت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہی فرما دیا، پھر ہوا کیا آخر کار، فاخذتهم الصیحۃ بالحق، اور آخر کا ایک چیخ ہے، ایک چیخ نہیں یعنی آ گیا ایک عذاب اللہ کا طرف حق کے ساتھ، اور ہم نے بنا دیا انہیں کوڑا کرکٹ، یعنی پھر وہ باقی رہے ہی نہیں، پھر ایسے ہو گئے جیسے کوڑا کرکٹ کو، کوڑا نکال کو کھیتی کو کاٹ کے پھینک دیا جائے، تو کیٹ کے کھیتی کو کاٹو تو کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی، وہ گھاس پھوس بنا رہتا ہے، اسی طرح کا ہم نے ان کو بنا دیا، اور بروا دیا بعدا للقوم الظالمین، یعنی دوری ہو یا لعنت ہو یا پھٹکار ہو ان لوگوں پر جو یعنی ظالم لوگوں پر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک قانون ہے کہ جو اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا، ایک وقت تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں کہ وہ سدھر جائیں، اللہ کے رسول کی بات مان لیں اور ایک توحید پہ آ جائیں، مگر جب نہیں سدھرتی اور جب بالکل ہی وقت ختم ہو جاتا ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے مہلت دینے کا، اور جب رسول بھی آگے تنگ آ کے اتنی ان کے ساتھ تبلیغ کر کے اور آخر دعا کر ہی دیتا ہے، تو پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ اپنا عذاب بھیجتے ہیں، قومیں تباہ کر دی جاتی ہیں، تو پھر ایک نئی ایک اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، پھر وہ نئی قوم اٹھا دیتے ہیں، مگر ان کا جو ہے وہ عذاب ہمیشہ کے لیے پھر ان کے لیے عذاب ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے صحیح سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو صحیح سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر کام ہم سے جو بھی کام لے، نیک کام لے، ہم سے کوئی برائی کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قریب بھی نہ جانے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وقت قبول فرمائے اور ہم سب کو صحیح کام کرنے کی، عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔